قربانی میں یہ مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنے نام سے قربانی کر لی ہے، اب آئندہ سال میں اپنے نام سے کروں گا یا اپنے گھر والوں کے نام سے کروں گا۔ حالانکہ کئی بار میں بتا بھی چکا ہوں، چلیے اور بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایسا ہے، اگر اس سال آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنے نام سے پہلے قربانی کریں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دادا کے نام سے کروانا چاہیں، یا آپ کے والد ہیں مرحوم، یا کوئی بھی آپ کا انتقال کر گیا ہے اس کے نام سے آپ کروانا چاہتے ہیں، تو ان پر واجب نہیں ہے، ان کے نام سے کروانا واجب نہیں ہے، واجب آپ کے نام سے ہے، اس لیے کہ آپ مالک نصاب ہیں۔ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنے نام سے پہلے کروائیں گے، اور اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، اتنا مال آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اپنے علاوہ میں آپ دوسروں کے نام سے بھی کروا سکتے ہیں، تو پھر چاہیں تو اپنے گھر والوں میں سے دادا کے نام سے کروائیں، یا والد صاحب کے نام سے کروائیں، یا جو بھی مرحومین ہیں ان کے نام سے کروا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا قربانی کا گوشت 3 دن تک ہی کھانا چاہیے، اس کے علاوہ میں نہیں کھانا چاہیے؟ ایسا تو کہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ 3 دن تک ہی کھائیں۔ قربانی کا گوشت آپ جب تک کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ خراب نہ ہو۔ اب خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، تب تو پھر آپ کو بھی نقصان وہ کرے گا اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، اور یہ جائز بھی نہیں ہے سڑا ہوا کھانا کھانا۔ تو فریج وغیرہ میں رکھ لیں اور رکھ کر کھا سکتے ہیں، اتنے دن کھا سکتے ہیں جتنے دن خراب نہ ہو۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے اس کے حصے کتنے کریں؟ تو قربانی کے گوشت کے اب 3 حصے کریں، 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں دے دیں، اور ایک غربا مساکین میں بانٹ دیں۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 حصے جو ہیں ہم ان کو پکا سکتے ہیں، پکا کے رشتہ دار اور غربا دونوں کو کھلا سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ 2 حصے ایک حصہ اپنے لیے نکال لیں اور 2 حصے آپ پکا لیں، غریبوں کی بھی دعوت کریں، رشتہ داروں کی بھی دعوت کر دیں، اور ساتھ میں سب کو ملا کے کھلا دیں، تو یہ بھی۔ اور بہت سے مسئلے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، اور حالانکہ بہت آسان طریقے سے وہ مسئلے سمجھا دیے جاتے ہیں اور بتا دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر اس پر غور سے اگر وہ سن لے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر کبھی بھولے گا نہیں، لیکن ہر سال کے یہی مسائل رہتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، پوچھتے رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں معلوم چلتی ہے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی طرف سے بنا دیا، اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوچھ لو، آپ اگر آپ کو نہیں آتا ہے پوچھ لو، آپ کو معلوم چل جائے پھر آپ دوسروں کو بتا دو۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر 7 لوگوں نے پتی ڈالی ہے، قربانی میں حصہ لیا ہے، اور ایک پڈا ہے، 7 لوگوں نے اس میں قربانی کا حصہ لیا ہے، قربانی ہوگی، تو اگر ایک آدمی کا اس میں یہ دل ہے کہ مجھے پائے مل جائیں، مجھے کلیجی مل جائے، یعنی گوشت حاصل کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ ہم گوشت ہمیں حاصل ہو جائے گا، گوشت مل جائے گا، گوشت کی طلب میں ہے وہ، تو اگر اس کا یہ من ہے تو پھر 6 لوگ جو اور باقی ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس جانور کی قربانی پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو گوشت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اور آتا ہے کہ قربانی کرنے کے وقت جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا جانور کے پاس کھڑا رہنا چاہیے، یا ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور قربانی باہر ہو رہی ہے، ہو جانے چاہیے؟ تو اس میں کیا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، آپ کا جانور ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جانور کے قریب کھڑے رہیں۔ قربانی جب ہو رہی ہے، بکرا یا پڈا یا جو بھی چیز آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی ہے، جو بھی چیز ذبح ہو رہی ہے، تو آپ اس کے قریب کھڑے رہیں۔ اس میں اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس انسان کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو قربانی کے پاس کھڑے رہنا چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ ہم مرحوم کے نام قربانی کروا رہے ہیں تو وہ کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اب انتقال ہو چکا ہے نا، دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن جانور آپ نے خریدا ہے تو آپ اس کے پاس کھڑے رہیں۔ ایک چیز اور آتی ہے کہ ہمارے نام سے قربانی ہے، تو کیا ہم ہاتھ میں چھری لے کے ہم اس کو ذبح کریں، اور اگر ہم نہ ذبح کریں تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ قربانی اگر آپ نے کروائی ہے، آپ چاہیں تو چھری سے اپنے آپ ذبح کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو، اور نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں،
آپ کھڑے رہیں، صرف کھڑے رہیں. آپ نے اگر چھری ہاتھ میں نہیں لی ہے یا ہاتھ نہیں لگایا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی.